بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو ان کے گھر اور ان کے حالات میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ وفات پا گئی۔ تو ایک وہ بچہ جس کے سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کی شفقت ہے، اس بچے کی پرورش کیسے ہوئی؟ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی دینی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے معاملے میں بھی انصاف کیا۔ بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا، تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، چنانچہ ان کے دو طرف کے دودھ میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، کل جس ہستی کو ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے، کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے، ایک طرف سے دودھ پیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ان 4 سالوں میں ایک دو اور عجیب واقعات ہوئے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ نے کہا، بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے گئی۔ شیمہ نے کہا، اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تب میں جاؤں گی۔ اس نے کہا، بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کر سکتی ہو، ہم تو مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے اس کو میرے ساتھ کر دیں۔ حلیمہ نے کہا، کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اس نے کہا، اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو پوچھا، بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ کہا کہ اماں میں ایک دن بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 عجیب چیزیں دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیا رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور اماں تیسری بات یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو ایک جگہ پر گود میں لے کر بیٹھ گئی، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہی آ کر بیٹھ گئی۔ اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعہ سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئیں کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی اماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمینہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمینہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے میکے سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ جاتی ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے خامد کی قبر پر جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خامد حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کی ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گفتگو تھی، وہ تو یاد نہیں، یقیناً یہی گفتگو ہوگی کہ عبداللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹ کر آؤں گا
میں تو آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ مکہ مکرمہ بھی نہ آئے اور آپ نے دنیا سے آنکھیں ہی بند کر لی۔ عبداللہ تم ایک نشانی مجھے دے کر گئے تھے، میں آج اپنے اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کے چہرے کو دیکھتے، یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بھی دل خوش ہوتا۔ بی بی آمینہ ایسے ہی خیالات میں مگن ہوں گی، مگر خامد کا خیال آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر بی بی آمینہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا تو ابوا کے مقام پر پہنچی تو وہاں بی بی آمینہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیکھیے کہ والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے اور اب والدہ بھی وفات پا چکیں۔ وہ جو ساتھ میں باندھی تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمینہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا لگا کہ کوئی آ رہی ہے اور آنے والی دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ اندازہ لگایا تو وہ اس کی باندھی تھی، تو عبد المطلب حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمینہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، اس کے والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ گیا، اب راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، میں اس اکیلے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے۔ لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس کو دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے، دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب کو کوئی دبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں کہ لوگوں، تمہاری نظر میں یہ جو یتیم تھا، اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ شان عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا آپ کو اللہ نے وحی کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے پھر کلمہ کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ مکہ والے جو بہت محبت کرنے والے سمجھے جاتے تھے وہی مخالف بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کا فاتح بنا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حنین کا میدان آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا۔ 40,000 بکریاں تھیں، 2,000 قیدی تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بھی آئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے نبی کی بہن ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حیران ہوئے کہ میں تو عبداللہ کا اکیلا بیٹا ہوں، میری بہن تو کوئی نہیں، کون ہے جو کہتی ہے کہ میں بہن ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو۔ شیمہ اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی۔ وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی اور میں آپ کو گود میں لے کر اس وقت لوری دیا کرتی تھی۔ اللہ ہمارے محمد کو سلامت رکھنا، میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی۔ پھر شیمہ نے دکھایا کہ دیکھیے فلاں جگہ پر جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے آپ نے کاٹا بھی تھا اور مجھ کو نشان پڑ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میری بہن ہو، واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر اس کو اوپر بٹھایا، پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو آپ کی کفالت میں کروں گا، جانا چاہتی ہو تو نان و نفقہ دے کر بھیج دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سارا نان و نفقہ بھی دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آزاد ہو کے آ گئی، باقیوں کا خیال نہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو یتیموں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یتیم پایا اور در یتیم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ خدا اپنی خدائی میں اگر یکتا ہے تو آپ کے پیارے حبیب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں یکتا ہیں، کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو سلام کیا۔ جب آپ آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھا کہ کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پہ بھی اداسی ہے، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آقا نے پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہوتے تو مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا، آگے جانے کی بجائے واپس گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، چھوٹے بچے کو نہلاؤ۔ ام المومنین نے اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، حسن کا کوئی لباس دھلا ہو تو بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ نے اس کے تیل لگایا، کنگھی کی خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈال کر تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب اس سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا؟ اس نے کہا، جی میں جاتا تھا۔ پوچھا، وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ بتایا کہ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے کو کہا کہ آؤ تم میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گئے اور اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، اب نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر عیدگاہ آتے ہیں۔ آپ ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بچہ نیچے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، نہیں، آج تو نیچے زمین پہ نہیں بیٹھے گا، ممبر کے اوپر جہاں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ نے اپنے قریب بیٹھا کر خطبہ دیا۔ فرمایا، لوگوں، اگر کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اس یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ بات سنائی۔ میرے آقا نے انسانیت کو سبق دے دیا کہ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کر آیا ہوں۔ آقا کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ہر صفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، بلکہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے صفاتی الفاظ بنتے ہیں اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو الف بولی، لوگوں دیکھو دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با کہنے لگی دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہاں نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خاں نے کہا دنیا میں خاشع آ گئے، ختم المرسلین آ گئے، دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال نے کہا کہ دنیا کے اندر ذکی آ گئے، را بولی دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا دنیا کے اندر شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، سعد نے کہا صفی اللہ آ گئے، زواد نے کہا دنیا کے اندر ضامن آ گئے، طوا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آ گئے، فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے،
قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے۔ کاف بولی دنیا میں کامل آ گئے، کفیل آ گئے، کوثر والے آ گئے۔ لام نے کہا دنیا کے اندر لعیق آ گئے۔ میم بولی دنیا کے اندر محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے۔ نون نے کہا دنیا کے اندر نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے۔ وا بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے۔ ہا کہنے لگی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے۔ حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے۔ یا باقی رہ گئی تھی، کہنے لگی سنو لوگو، دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنی خصوصیتیں بنتی ہیں، جتنے صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے سب صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ میں سلام کرتا ہوں اس ہستی کی عظمت کو جس کو ہم نے دنیا کے اندر قائد مانا ہے، وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانیت کو تکریم انسانیت کا درس دیا، جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو ان کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔